اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم صفات لازمہ متضادہ کی دوسری صفت شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ شدت کی جو ضد ہے وہ رخاوت ہے، لیکن ان کے درمیان میں بھی ایک صفت پائی جاتی ہے جسے توسط کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ صرف شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ سب سے پہلے اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے ہر روز نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہم شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ شدت کی جو صفت ہے وہ کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ شدت کے جو ضد ہے وہ رخاوت ہے، لیکن ان کے درمیان میں بھی یہ ایک صفت پائی جاتی ہے، یہ توسط۔ شدت یعنی سخت ہونا اور رخاوت یعنی نرم ہونا، ٹھیک ہے۔ اور جو توسط ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں، وہ زیادہ نہ سخت ہوگا، وہ جو حروف ہیں توسط والے وہ زیادہ سخت بھی نہیں ہوں گے، نرم بھی نہیں ہوں گے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں، مطلب جو درمیانی جو صفت ہوگی وہ ہوں گے۔ تو حروف شدت جو ہیں یہ 8 حروف ہیں، اجد، قاتم، باقت، اور جو توسط ہیں وہ 5 ہیں، لن، عمر۔ اور جب باقی ان حروف کے علاوہ جو 8 یہ ہو گئے اور 5 یہ، ان حروف کے علاوہ باقی جو ہیں وہ رخاوت ہیں، یعنی ان میں رخاوت کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم صرف شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ شدت سخت ہونا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرنا، آواز کا جو مخرج ہے، مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرنا جس سے آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 حروف ہیں، ان 8 حروف کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ یہ 8 حروف ہیں، 8 حروف کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ یہ 8 حروف یہ ہیں، اجد، قاتم، باقت۔ یہ اکٹھے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے اکٹھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں الف، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ یہ 8 حروف ہیں، یہ حروف شدیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا مطلب ہے کہ یعنی آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، مطلب مخرج جو ادا ہونے کی جگہ ہوتی ہے اس میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں قسم کی سختی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ جیم کی مثال لیتے ہیں، حمزہ جیم زبر اج، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیم کا مخرج جو ہے وہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھیں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہر رہا ہے وہاں پہ اج، ٹھیک ہے۔ آواز جو ہے وہ بند ہو رہی ہے اور ایک قسم کی سختی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقایا یہ دیکھتے ہیں دوسرے حروف میں بھی، حمزہ دال زبر اد، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ طا زبر اط، حمزہ با زبر اب، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف ہیں 8 حروف، جب ہم ان میں شدت لے کے آتے ہیں تو یہ ہمیں پڑھنے میں جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز بند ہو رہی ہے اور مشکلات ہو رہی ہیں، پڑھنے میں جو ہے ایک مشکل سی پیش ہو رہی ہے، اس لیے اس کے اندر ہم قلقلہ لے کر آئیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جو ہیں قلقلہ میں بھی یہی حروف پائے جاتے ہیں، 5 حروف ہیں، جیم، دال، قاف، طا، با۔
قاف تو با جیم دال، یہ حروف قلقلہ ہیں. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے قطب جدن. یہ 5 حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ کے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اس کے اندر قلقلہ لے کے آئیں گے تو پھر یہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر ہم اس کو جو ہماری آواز بند ہو رہی تھی اور ہمیں پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. قلقلہ کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے جو سبق آئے گا قلقلہ والا تو آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا. لیکن یہاں پہ جو ہے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم قلقلہ لے کے آئیں گے ان حروف کے اندر جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج. دیکھیں اب سختی جو ہے ہماری ختم ہو گئی ہے جب قلقلہ لے کر آئے ہیں ان حروف میں. ٹھیک ہے، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ طا زبر ات، حمزہ با زبر اب. ٹھیک ہے، تو یہ حروف جو ہیں، حروف جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا جہر کے بارے میں، تو یہ حروف مجہورہ میں بھی آتے ہیں یہ حرف جو ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 یہ ہو گئے اور الف جو ہے یہ حمزہ یہ حروف مجہورہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو حمزہ ہے اس میں ہم جہر کی صفت لے آئیں گے، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم حمزہ زبر ا ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باقی 2 حروف رہ گئے ہیں کاف اور تا. ٹھیک ہے، حمزہ کاف زبر اک، جب ہم اس میں شدت والی کوالٹی جو ہے صرف لے کے آئیں گے تو یہ آواز بند ہو رہی ہے تو ہمیں مشکل ہو رہی ہے ان حرف کو بھی ادا کرتے ہوئے. تو اس لیے ہم ان میں یہ جو پچھلا ہم نے جو سبق پڑھا تھا ہمس اور جہر کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ حروف محموسہ میں بھی یہ حرف آتے ہیں کاف اور تا. ٹھیک ہے، تو ہم ان میں جو ہے محموسہ کی جو ہمس ہم نے پڑھا تھا ہمس کی جو صفت ہے وہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ہمس کی صفت کیا تھی کہ یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس سے سانس جاری رہ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ان میں جو یہ حرف جو 2 ہیں یہ حروف محموسہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ والی کوالٹی اس میں ہم لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تاکہ پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. حمزہ کاف زبر اک. ٹھیک ہے، اب جو ہے کمزوری سے ٹھہریں گے یہاں پہ جس سے سانس جاری رہ سکے، جو سانس جاری رہے تاکہ ہماری جو آواز ایک بند ہو رہی ہے ہمیں جو مشکل ہو رہی ہے اس میں آسانی ہو جائے. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ تا زبر ات. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حروف ہیں ٹھیک ہے ان میں جیم دال قاف اور طا اور با ان میں ہم جو ہے قلقلہ کی جو صفت ہے وہ لے آئیں گے، یعنی یہاں پہ قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ ہیں. ٹھیک ہے، کاف اور تا یہاں پہ ہم ہمس کریں گے، یعنی مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہریں گے کہ جس سے سانس جاری رہ سکے. ٹھیک ہے، جو ہماری جو سانس بند ہو رہی تھی سختی ہو رہی تھی تو یہاں پہ جب ہم اس میں ہمس کریں گے یعنی ہمس کی صفت لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو معزز سامعین آج کا سبق ہمارا یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. شدت کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، تو کل انشاءاللہ شدت کی جو ضد ہے رخاوت اس بارے میں ہم پڑھیں گے اور ان کے درمیانی جو صفت پائی جاتی ہے توسط اس بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.